یہ کہانی ہے تاریخ کے ایک بہادر پختون جنگجو خوشحال خان خٹک کی، جو اپنی طاقت اور حکمت کے لیے مشہور جانے جاتے تھے۔ وہ خیبر پختونخوا کے خوبصورت پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے، جو لمبے درختوں اور بہتی ہوئی ندیوں سے بھری ہوئی تھی۔ خوشحال خان صرف جنگجو ہی نہیں بلکہ شاعر بھی تھے، اور وہ اپنی سرزمین اور لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ مغل بادشاہ اورنگزیب ایک بہت بڑا لشکر ان کے علاقے کی طرف لے کر بڑھ رہا ہے۔ یہ فوج طاقتور تھی اور بہت سی زمینوں کو شکست دے چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنی جانوں اور گھروں کے لیے خوفزدہ تھے۔ اس دوران خوشحال خان کے کندھوں پر جنگ کی تلوار لٹکنے لگی۔ اس کا دل اپنے لوگوں کی حفاظت کی خواہش سے لبریز تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو دشمنوں کا غلام ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ خبر سن کر خوشحال خان نے کوٹڑی میں گاؤں کے نوجوان جنگجوؤں کو جمع ہونے کے لیے بلایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ ہمیں اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک طاقتور فوج تیار کرنے کے بعد خوشحال خان اپنے جنگجوؤں کو پہاڑیوں کی طرف لے گیا۔ ہر جنگجو خوف اور جوش کی نظروں سے خوشحال خان کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولا، آئیے ہم اپنے گھروں، اپنی محبت اور اپنی آزادی کے لیے لڑیں۔ جیسے جیسے دشمن کی فوج قریب آتی گئی، خوشحال خان خٹک نے اپنی تلوار بلند کی اور چلایا، آؤ ہماری زمین کے لیے لڑیں، اور پہاڑی سے نیچے حملہ کیا، اپنے فوج کو یہ دکھاتے ہوئے کہ دشمن کے حملے کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ مغل چوروں میں پراعتماد تھے۔ خوشحال خان خٹک نے اپنے نزدیک دشمن پر تلوار کی تیز دھار سے حملہ کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ہمت اس کے آدمیوں کو متاثر کر رہی تھی، لیکن یقینی طور پر وہ سخت لڑا۔ آخر کار ایک طویل اور سخت لڑائی کے بعد وہ فتح یاب ہوئے۔ اس نے اپنے ایک نوجوان بھتیجے کو اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھا۔ دباؤ میں ڈوبا ہوا آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک شدید لڑائی تھی۔ دشمن اپنے ہتھیار چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اور خوشحال خان خٹک کا نام دنیا کی تاریخ میں ایک طاقتور جنگجو کے نام سے لکھ دیا گیا۔ گاؤں والوں نے بہادری کے گیت گاتے ہوئے اپنی جیت کا جشن منایا۔ خوشحال خان خٹک مسکرایا، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے یقیناً یہ جنگ جیتی ہے۔